إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي رواہ احمد۔ میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو ہم نے بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین چہرہ انسان کو دیا جس میں دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان ہے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ اور دل دیا جس کے ذریعے انسان زندگی میں سوچتا ہے، فیصلے کرتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کو جسمانی اعتبار سے کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے، اور اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے دوڑ دھوپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے پاؤں دیے تاکہ وہ دنیا میں کوشش کرے اور اپنے مقصود کو حاصل کرے۔ یہ بہترین ڈھانچہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، جو انسان کے لیے نہ صرف اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے ضروری ہے، دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے ضروری ہے، بلکہ یہی جسم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بہترین ڈھانچہ ہے۔ قیام، رکوع، سجدہ اور اس طرح سے جتنے بھی عبادتی اعمال ہیں، چاہے دعا کرنا ہو یا اسی طرح سے اور کام ہیں، یہ جسم ان تمام اعمال کے لیے دنیاوی اور اخروی مقاصد کے لیے ایک بہترین جسم ہے۔ لیکن جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو روح بھی عطا فرمائی، اور ظاہری ڈھانچے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی۔ انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں وہ اپنے جسم کی حفاظت کرے، وہ اپنی روح کی بھی حفاظت کرے۔ جہاں وہ اپنے آپ کو بیماریوں سے بچاتے ہوئے، دنیا کی گندگی سے بچاتے ہوئے اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھے، مزین کرے، وہیں اس کے لیے اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اپنی روح کو گندگی سے، برے اخلاق سے پاک کرے اور خوبیوں سے آراستہ ہو کر ایک بہتر انسان بنے۔ آج کے اس دور میں آج دیکھیں یا ماضی کے دور میں آپ دیکھیں، انسان کی کوتاہیوں میں سے، کمیوں میں سے، ناسمجھی میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ظاہر کو بہتر بنانے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن اپنے باطن کو بہتر بنانے سے محروم رہ جاتا ہے۔ خواتین کو آپ دیکھیں، خوبصورتی کے لیے کیا نہیں کرتی ہیں، چہرے پر ساری چیزوں کا لیپ پوت کر لوگوں کے سامنے مزین ہونا، بہترین سے بہترین لباس پہننا، بہترین سے بہترین مہنگے سے مہنگے زیورات پہننا۔ مردوں کو بھی آپ دیکھیں، انسان نہا دھو کر صاف ستھرا رہتا ہے، اچھی بات ہے، پھر مزید یہ کہ اپنے آپ کو اچھے لباس میں ملبوس کرتا ہے، لوگوں کے سامنے بہترین طور پر پیش ہوتا ہے، تقریبات میں جاتا ہے، نکاح میں اور میٹنگز میں اور مختلف مقامات پر آدمی اپنے ظاہر کو بہتر بنانے میں ہمیشہ فکر مند رہتا ہے۔
گھر سے جانے سے پہلے آئینہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ میں ٹھیک دکھائی دے رہا ہوں یا نہیں، لیکن یہ لوگوں کے سامنے پیش ہونے سے پہلے ہوتا ہے۔ ایک پیشی بڑی ہے جو اللہ کے سامنے ہونے والی ہے۔ انسان کو اپنے ظاہر سے زیادہ اپنے باطن کو بہتر بنا کے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، قیامت کے دن لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے، انہیں پیش کیا جائے گا۔ اس پیشی کی تیاری ظاہری خوبصورتی کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، اس پیشی کی تیاری اپنے اندر کو بہتر بنانے سے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ آج انسان اپنے باہر کو بہتر بنانے میں لگا ہوا ہے، جسمانی اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، زیور کے اعتبار سے، جوتے چپل کے اعتبار سے، اور اس کے علاوہ جتنی ساری زینت وہ اختیار کر سکتا ہے، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر انسان چاہتا ہے میرا گھر اچھا ہو، میری گاڑی اچھی ہو، میری چیزیں اچھی ہوں، میری دکان مکان سب اچھا ہو۔ آدمی اپنے باہر کو بہتر بنانے میں لگا رہتا ہے اور اپنے اندر کو بہتر بنانے سے رہ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ قبر کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں خوبصورت بن جاتی ہیں، انسان بہتر بننے سے رہ جاتا ہے، اور لوگ اپنے کندھوں پر اٹھا کے اسے قبر تک پہنچا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن بڑی پیشی ہونے والی ہے۔ لہٰذا انسان کو جہاں چیزوں کو اور اپنے ظاہر کو وہ بہتر بنانے میں لگا ہے، اس سے زیادہ انسان کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ میرا اخلاق کتنا اچھا ہے، میرا تعلق اللہ سے کیسا ہے، میرا تعلق لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، بلکہ میرا تعلق اپنے ساتھ کیسا ہے۔ اس ترقی والے دور میں انسان تنہائی سے گھبرا رہا ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے۔ اکیلا رہنا بھی اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ اگر اکیلا تھوڑی دیر کے لیے بھی آدمی ہو جائے، فوراً موبائل فون میں کھو جاتا ہے، وہ تنہائی کے ساتھ اپنے آپ سے بات کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تھوڑے سے لمحات بھی اس کے لیے گھبراہٹ کا ذریعہ بنتے ہیں، انگزائٹی اور اس طرح کی چیزیں اس کو وحشت ہونے لگتی ہے۔ انسان اندر سے بگڑا ہوا ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ساتھ بھی سکون سے نہیں رہ سکتا ہے۔ بہت ضرورت ہے کہ انسان اپنے باہر سے زیادہ اپنے اندر کو بہتر بنانے کی فکر کرے۔ یہی وجہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اے اللہ تو نے میرے جسم کو بہتر بنایا، اے اللہ تو میرے اخلاق کو بھی بہتر بنا۔ خوبصورت دکھنا یہ اصل نہیں ہے، خوبصورت بننا یہ اصل ہے، اندر سے، باہر سے نہیں، اندر سے۔ آج جوان ہے انسان، خوبصورتی کی ساری شکلیں آدمی اختیار کر رہا ہے۔ یہ جوانی کب تک؟ ایک دن یہ جوانی چلی جائے گی، بڑھاپا آئے گا، چہرے پر جھریاں چھا جائیں گی، بال سفید ہو جائیں گے، ہاتھ پاؤں کا گوشت گل جائے گا، رگیں دکھائی دینے لگیں گی، ہڈیاں ہاتھ میں آنے لگیں گی، چلنا پھرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس وقت کیا رہے گا؟ اس وقت خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ اچھے سے اچھا لباس اور زیور جوانی کو واپس نہیں لے پائیں گے، جوانی کو واپس نہیں لا پائیں گے۔ اس وقت میں اگر انسان کا اخلاق اچھا ہے تو ایسا آدمی اپنے بڑھاپے کے باوجود بھی اچھا لگے گا، لوگ اس سے قریب آئیں گے، لوگ اس سے محبت کریں گے، لوگ اس سے نصیحت لیں گے۔ لیکن اگر اخلاق اچھا نہیں ہے تو بڑھاپا انسان کو اور زیادہ بگاڑ دے گا، لوگوں سے تعلقات اور زیادہ خراب ہو جائیں گے، بلکہ لوگوں کے ساتھ ساتھ اللہ سے بھی معاملہ بگڑ جائے گا۔ مایوسی، چڑچڑاہٹ اور اسی طرح سے ساری پریشانیوں کا شکار انسان ہو جائے گا۔ اس نے باہر سب کچھ اچھا بنایا، اپنے آپ کو اچھا نہیں بنایا، چیزوں پر ساری صلاحیت لگا دی، اپنے آپ پر کوئی وقت نہیں لگایا کہ وہ اپنے آپ کو بہتر بنا سکے۔ اپنے اخلاق کو بہتر بنانا سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی سب کچھ چھوڑ کے جانے والا ہے، ساتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ بہترین سے بہترین چیزیں جو آدمی نے دنیا میں بنائیں سب یہیں رہ جائیں گی، وہ خود اللہ کے پاس پیش ہوگا۔ تو نے اپنے آپ کو کیسا بنایا ہے؟ اپنے آپ کو ہم اچھا بنائیں، اللہ سے ہمارا تعلق صحیح ہو،
اور بندوں سے ہمارا تعلق صحیح ہو، یہ کمال ہے، یہ کامیابی ہے۔ چاہے دنیا میں آدمی کامیاب نہ رہا ہو، معاشی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، جائیداد کے اعتبار سے، ڈگری کے اعتبار سے، دنیا میں سیاست کے اعتبار سے، پہنچ کے اعتبار سے، تعلقات کے اعتبار سے، اتنی بڑی چیز یہ نہیں ہے۔ بڑی چیز یہ ہے کہ اس کا اللہ سے تعلق کیسا تھا، وہ خود کیسا تھا۔ ہمارے پاس کیا ہے یہ اصل نہیں ہے، ہم کیسے ہیں یہ اصل ہے۔ چاہے پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی تھی، گھر میں جلانے کے لیے ٹھیک سے تیل بھی نہیں ہوا کرتا تھا، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، 2 مہینے گزر جاتے تھے، 3 چاند گھر والے دیکھ لیتے تھے، گھر میں چولہا تک نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیزوں پر، کھجوروں پر اور پانی پر گزارا لوگ کر لیتے تھے۔ کیا تھا ان کے پاس؟ کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس دنیاوی اعتبار سے، باہر کی چیزیں ان کے پاس نہیں تھی، لیکن اندر کی چیز ان کے پاس تھی، ایمان، یقین، تقوی، اللہ سے محبت، اللہ کے وعدوں پر یقین، اللہ کے وعدوں، اللہ پر توکل، اللہ سے امید، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، تقوی، طہارت، اور وہ ساری چیزیں اعلیٰ اخلاق ان کی زندگی میں تھے۔ ان کا اندر مزین تھا، گھر میں جلانے کے لیے تیل نہیں تھا چراغ میں، اور اندھیرا ہوتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز پڑھتے تھے، اور تہجد کی نماز جب آپ پڑھتے تھے، گھر چھوٹا تھا، میں گھر میں آپ کے سامنے جنازے کی طرح لیٹی رہتی تھی، جیسے جنازہ رکھا جاتا ہے نماز پڑھنے والا پڑھتا ہے، بس ایسے ہی حال تھا کہ میں سامنے آپ کے لیٹی رہتی تھی اور آپ تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ جب سجدے کا وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاؤں پر ہاتھ مار دیتے تھے، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی تھی، اور آپ اس جگہ میں جو خالی ہوتی تھی آپ پھر سجدہ کرتے تھے۔ جب آپ سجدہ کر کے قیام کے لیے اٹھتے، میں اپنے پاؤں پھر اسی طرح سے پھیلا دیتی جیسے پہلے تھے، اور فرماتی ہیں، آخری جملہ کہتی ہیں، ایسا کیوں، آپ کو کیوں ہاتھ لگانا پڑتا تھا پاؤں کو؟ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں گھروں میں چراغ نہیں تھے، ان کے پاس اتنا تیل بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ چراغ جلا لیں۔ یہ حال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا تھا، لیکن گھر میں چراغ کی وجہ سے اجالا نہیں تھا رات کے وقت میں، لیکن ان کی زندگی میں دین کا، ایمان کا، یقین کا نور ضرور تھا۔ ان کے دلوں میں ایمان کا نور تھا، ان کے دل مزین تھے، ان کے گھروں میں اندھیرا تھا لیکن دلوں میں اجالا تھا، ایمان کی وجہ سے، اللہ سے تعلق کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا کی ساری تکلیفیں برداشت کر لیتے تھے، لیکن یہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ ان کے دین میں کوئی کمی ہو۔ وہ دنیا میں سب کچھ کھونے کے لیے تیار تھے، محرومی پر راضی رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کھو دیں اس پر راضی نہیں رہتے تھے۔ وہ اللہ کو نہیں کھو سکتے تھے۔ ان کے پاس دنیا کا کچھ نہ ہو چلے گا، لیکن دینداری زندگی میں نہ ہو نہیں چلے گا۔ یہ حال ان لوگوں کا تھا۔ یہ اعلیٰ اخلاق ہے، اور یہ اندرونی زندگی ہے جو انسان کو واقعی قیمتی بناتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ یہ نہیں دیکھے کہ میرے پاس کیا ہے، وہ یہ دیکھے کہ میرے اندر کیا ہے۔ باہر کیا ہے؟ بہت کچھ ہے، نہیں ہے کوئی بات نہیں، ہونا بھی بہت بڑی بات نہیں اور نہیں ہونا بھی بری بات نہیں ہے، لیکن انسان کے اندر اگر ایمان نہیں ہے، پھر ساری دنیا کی چیزیں اس کے پاس ہوں، اس کے پاس توحید نہیں ہے، اس کے پاس سنت نہیں ہے، اس کے پاس اعلیٰ اخلاق نہیں ہے، اس کی زندگی میں عبادات نہیں ہے، اس کی زندگی میں حقوق کی ادائیگی اگر نہیں ہے، پھر ساری چیزیں دنیا کی اس کے پاس ہوں تب بھی وہ ناکام ہے، اور محروم ہو تو اور زیادہ ناکام ہے۔ اصل چیز یہ کہ انسان اپنے باطن کو بنائے، اور اس کے لیے کوئی خرچ کرنا نہیں پڑتا ہے، اس کے لیے کہیں جا کے کچھ خریدنا نہیں پڑتا ہے، اس کے لیے اپنے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات کو سیکھ کر اپنی زندگی میں ان کو لانا پڑتا ہے۔ جب ایسا آدمی بن جاتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین دنیا میں اس کو سکون و چین دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں مل کر بھی آدمی سکون نہیں پا سکتا ہے جب تک کہ اس کے پاس اللہ والا تعلق نہ ہو۔ اللہ کا تعلق اگر انسان کے پاس ہو تو ایسا آدمی کامیاب ہے، تب جا کے اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ زندگی میں اللہ سے تعلق ہونا ضروری ہے، اور انسان کا باطن منور ہونا چاہیے، چاہے گھر میں اندھیرا کیوں نہ ہو۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اے اللہ میرے جسم کو تو نے بہتر بنایا، میری خلقت کو تو نے اچھا بنایا، میرے اخلاق کو بھی بہتر بنا دے۔ اخلاق کا بہتر ہونا کیوں ضروری ہے اور اسلام میں اخلاق کی کیا اہمیت ہے؟ آئیے کچھ باتیں اس تعلق سے قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں نیک اخلاق کو کامل کروں، یعنی انسانیت کو بتاؤں کہ واقعی اچھا اخلاق کیا ہوتا ہے۔ پچھلی نبیوں کی تعلیمات میں جو بھی باتیں تھیں ان ساری تعلیمات کو سمیٹ کر ایک اسلام کی تعلیم میں، قرآن و سنت میں سب کچھ دے دیا گیا ہے۔ کوئی چیز ایسی رہی نہیں کہ جو انسانیت کو معلوم نہ ہو کہ اچھی زندگی گزارنا کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی زندگی کیسی ہوتی ہے اپنی زندگی میں خود ہی عمل کر کے بتا دیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے ہمارے اس رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ کسی کو اچھی زندگی گزارنا ہے تو اس کو یہاں وہاں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا، اگر چار چیزیں تیرے اندر موجود ہوں تو دنیا میں تو کیا بھی کھو دے، کچھ بھی کھو دے، اس میں کوئی افسوس کی بات نہیں ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں بھی اگر تو محروم اس سے رہ جائے تب بھی کوئی افسوس کی بات نہیں، اگر چار چیزیں تیرے اندر ہوں۔ وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا حفظ امانت، امانت کی حفاظت کرنا۔ اگر کوئی آدمی تیرے پاس کوئی چیز رکھے، خیانت نہیں، سنبھال کے اس کو رکھے، اس کو لوٹانا جب وہ مانگے۔ حفظ امانت وصدق حدیث، بات کی سچائی، کہ جب بات کرے جھوٹ نہیں بولے، سچ بات کہے۔ نمبر 3 وحسن خلیقت، اچھے اخلاق سے پیش آنا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بلکہ اللہ کے ساتھ بھی اچھا تعلق رکھنا۔ اور 4 عفت فی طعمت، کھانے میں پاکی ہو، یعنی حرام نہیں کھائے، عفت کے ساتھ کھانا، تیری غذا، تیرا رزق حلال ہو۔ تو ایک انسان امانت دار ہو، ایک انسان سچا ہو، اچھے اخلاق والا ہو اور حلال کھاتا ہو، حرام نہیں کھاتا ہو۔ کہا یہ چار چیزیں اگر تیرے اندر ہے تو دنیا میں ساری دنیا کی چیزوں سے تو محروم رہے، کوئی غم کی بات نہیں ہے۔ یہ چار چیزیں مل گئیں تو کامیاب ہے۔ تو یہ چار چیزیں اس میں آپ دیکھیں، 3 چیزیں تو ہیں، اس میں چوتھی چیز آپ نے فرمایا وہ حسن خلیقت، کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ اچھا اخلاق ملنا یہ دنیا کی زیب و زینت سے اور دنیا کے خزانوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ بلکہ اچھا اخلاق لوگوں کو قریب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم بنا دیے گئے ہوں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت زبان اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم بنا دیے گئے، کہ انسان لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں سختی کرے۔ کبھی سختی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈانٹا کرتے تھے، بیوی کو ڈانٹا، معاذ بن جبل کو ڈانٹا، اور اس طرح سے کئی مثالیں ملیں گی آپ کو، لیکن عام حالات میں آپ نرم مزاج تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے اخلاق اور نرمی کی وجہ سے بڑے چھوٹے سبھی آپ سے محبت کرتے تھے، آپ سے قریب ہوتے تھے۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر آپ سخت زبان سخت دل ہوتے لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، معلوم ہوا کہ ایمان اور اخلاق کا تعلق ہے۔ آپ نے فرمایا تم میں سب سے کامل ایمان والے لوگ وہ ہیں جو تم میں اخلاق میں بہتر ہو، تم میں سب سے کامل ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق میں بہتر ہو، کیونکہ اخلاق اور ایمان کا ایک تعلق ہے۔ اچھا اخلاق تبھی آتا ہے جب انسان کے اندر اچھا ایمان ہو۔ اچھا اخلاق کب آتا ہے؟ لوگوں کے ساتھ آدمی اچھا سلوک کب کرتا ہے؟ جب اسے اللہ سے ملنے کی امید ہو، وہ مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اپنے پرائے سب سے اچھا پیش آتا ہے۔ کیوں؟ وہ چاہتا ہے کہ اللہ بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، میں بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کروں گا تاکہ اللہ میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔
ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ وہ لوگوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ اچھا پیش آتا ہے تاکہ اللہ اس سے اچھا پیش آئے۔ ایمان کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے، یا اللہ کے خوف کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ میں نے لوگوں پر ظلم کیا، میں نے خیانت کی، میں نے دھوکہ دیا، میں نے ستایا، تو قیامت کے دن اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ تو یہ اللہ کا خوف، آخرت کی فکر ہوتی ہے جو انسان کو ظلم سے، زیادتی سے، دھوکے سے اور خیانت سے روکتا ہے۔ تو اچھا اخلاق اعلیٰ ایمان کا نتیجہ ہوتا ہے، اچھا اخلاق کمال ایمان کا رزلٹ ہوتا ہے۔ جب ایمان پکا ہوتا ہے تو اخلاق بھی اچھا ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر اخلاق میں خرابی ہے تو یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہے۔ برے اخلاق کا ہونا ایمان کی کمزوری کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے اندر بد اخلاقی پا رہے ہیں تو ہم کو اپنے ایمان کی فکر کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی آدمی اچھے اخلاق والا ہے تو یہ، اگر وہ مومن ہے، مسلمان ہے، تو یقیناً یہ ایمان کی وجہ سے ہے، اس کی ایمان کا ثمرہ ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو یہ اخلاق اور ایمان میں ایک تعلق ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کے اعتبار سے اخلاق کا ثواب نفل عبادات سے بھی زیادہ بتایا ہے۔ اچھا اخلاق کیوں ضروری، ہم کو اچھا انسان کیوں بننا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، ایک ایمان والا اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے رات میں قیام اللیل کرنے والے اور دن میں نفل روزہ رکھنے والے کا مرتبہ پا لیتا ہے۔ ایک آدمی، ایک ایمان والا اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے قائم اللیل و صائم النہار، دن میں نفل روزہ رکھنے والا اور رات میں تہجد پڑھنے والا، ان کا مرتبہ پا لیتا ہے اپنے اخلاق کی وجہ سے۔ تو عبادات اپنی جگہ اہم ہیں، نوافل کی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن اخلاق کی اپنی اہمیت ہے۔ تو ایک انسان اگر اپنے اخلاق کو درست کر لے تو وہ نفل روزہ رکھنے والے اور نفل تہجد پڑھنے والے کا بھی مقام پا سکتا ہے، ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، قیامت کے دن اچھے اخلاق سے زیادہ انسان کے پلڑے میں تلنے والی اور کوئی چیز نہیں۔ قیامت کے دن ایمان کے بعد، بلکہ اخلاق کا تعلق ایمان سے ہے، آپ نے دیکھ لیا۔ قیامت کے دن اگر انسان کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائیں گی تو آپ نے فرمایا اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی چیز نہیں جو انسان کی میزان میں بھاری ہو، وزنی۔ لہٰذا انسان کو اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی بھی فکر کرنا چاہیے۔ اکثر اوقات ہوتا ہی ہے کہ آدمی عبادات کر لیتا ہے اور بہت ساری چیزیں کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ ایک عورت ہے جو رات میں تہجد پڑھتی ہے اور صدقہ کرتی ہے، اور اس کی نماز اور اس کے صدقات کی وجہ سے اس کے چرچے ہیں کہ بہت نماز پڑھتی ہے، بہت صدقے کرتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے۔ تؤذی بلسانها جارہا بلسانها، وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا لا خیر فیہا ہی من اہل النار یا ہی فی النار، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اس عورت میں کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ جہنمی عورت ہے۔ آپ سوچئے، نماز پڑھنے والی عورت، صدقات کرنے والی عورت، لیکن اخلاق اس کا اچھا نہیں، زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتے۔ آج ہم کتنے لوگ ہیں جو پڑوسیوں کو واقعی ویسا ان کے ساتھ سلوک نہیں کرتے جیسا کرنا چاہیے۔ تو کہا کہ پڑوسیوں کو اپنی زبان سے ستاتی ہے، لڑتی جھگڑتی، غیبت کرتی ہے، گالی گلوچ اور نہ جانے کتنی برائیاں، زبان سے تکلیف دیتی ہے، ہاتھ سے بھی نہیں، صرف زبان سے تکلیف دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا لا خیر فیہا ہی فی النار، اس میں کوئی بھلائی نہیں، اس عورت میں نماز پڑھتی ہے، صدقہ کرتی ہے، کوئی بھلائی نہیں، کہا کوئی بھلائی اس میں نہیں ہے، وہ جہنم میں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو جہاں عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے وہیں اخلاق کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض اوقات انسان عبادات میں اچھا ہوتا ہے لیکن وہ اخلاق میں اچھا نہیں ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات عبادات کا اپنا ایک گھمنڈ ہوتا ہے، علم کا اپنا ایک گھمنڈ ہوتا ہے۔ کسی کے پاس علم آ جائے اس میں گھمنڈ آ جاتا ہے، میرے پاس علم ہے، میں عالم ہوں،
کسی کے پاس عبادات ہوتی ہے، میں عابد ہوں، میں دوسروں سے زیادہ عبادت کرتا ہوں، یہ سب سوئے رہتے میں تہجد پڑھتا ہوں، یہ تلاوت نہیں کرتے میں تلاوت کرتا ہوں، یہ ذکر نہیں کرتے میں ذکر کرتا ہوں. ایک قسم کا گھمنڈ آ جاتا ہے، انسان دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اپنی زبان سے ان کو تکلیف دینا بھی شروع کرتا ہے، ان کا دل دکھاتا ہے. اور عورتوں میں عام طور سے یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ زبان کے ذریعے سے وہ اذیت پہنچاتی ہیں. اس لیے کہا کہ لا خیر فیہا ہی فی النار، اس میں کوئی بھلائی نہیں، وہ جہنم میں. تو معلوم ہی ہوا کہ جہاں انسان اپنی عبادات کا اہتمام کرے وہیں اپنے اخلاق کو بھی بہتر بنائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور اللہ کا بندہ صحیح معنوں میں بننے کی توفیق دے اور لوگوں سے بھی اچھے سلوک کی توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. اخلاق کے تعلق سے ایک بڑی پیاری حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کا یاد رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اخلاق کی دین میں کتنی اہمیت ہے اور اخلاق کی بنیاد پر جنت میں کیا ملنے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربض الجنت لمن ترک المراء ولو کان محقا. میں جنت کے کنارے ایک گھر کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ ایسے شخص کو جنت میں جنت کے کنارے گھر ملے گا. کس کو؟ لمن ترک المراء ولو کان محقا، کہ ایسا شخص جو جھگڑے چھوڑ دے، حجت بازی، جھگڑے چھوڑ دیں، چاہے وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو. بعض اوقات ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آپس میں حجت اور جھگڑا کرتے ہیں جبکہ اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے کہ فلاں چیز اچھی ہے یا فلاں چیز بری، فلاں موبائل اچھا یا فلاں موبائل اچھا، فلاں کپڑا اچھا یا فلاں کپڑا اچھا، فلاں ٹیم اچھی. بعض اوقات اسی بھی چیزیں ہوتی ہیں، بے وجہ کی چیزوں پر بحث کرتے ہیں، فلاں پارٹی اچھی یا فلانا لیڈر اچھا، اور بے وجہ کی چیزیں ہوتی ہیں جس کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. چاہے اس کی بات صحیح ہو، وہ حجت بازی، جھگڑا، بحث مباحثہ چھوڑ دیں. ایسے آدمی کے لیے میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کو جنت کے کنارے ایک گھر ملے گا. وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا. اور میں جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں ایسے شخص کو جو جھوٹ کو چھوڑ دے، چاہے مذاق ہی میں کیوں نہ. مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں، تو اگر جھوٹ چھوڑ دیتا ہے تو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کی میں ذمہ داری لیتا ہوں. اور تیسری چیز آپ نے فرمائی وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ. اور جنت کی اونچائی پر گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو اچھا بنائے. پہلے جھگڑا چھوڑ دیں جنت کے کنارے، جھوٹ چھوڑ دیں جنت کے بیچوں بیچ، اور اپنا اخلاق اچھا بنائیں تو جنت میں اونچائی پر، جتنا اونچائی پر گھر ہوگا اتنا اعلیٰ ہوگا. لہٰذا کہا کہ جو اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں اس کے لیے جنت میں اونچائی پر میں گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں. تو یہ اعلیٰ اخلاق کی اہمیت ہے. بلکہ اعلیٰ اخلاق میں ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ آخرت میں قیامت کے دن ایک انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوگا. آپ نے فرمایا ان احبکم الی واقربکم منی فی الآخرۃ احاسنکم اخلاقا. میرے نزدیک تم میں سب سے محبوب ترین شخص اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے قریب رہنے والا وہ انسان ہے جو اپنے اخلاق کو بہتر بنائے. اگر اخلاق اچھا ہے تو میرے نزدیک سب سے پیارا انسان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کی اس گھڑی میں، قیامت کے اس ہال میں، اس برے ماحول میں ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت مل جائے جو کہ سارے انسانوں میں سب سے بہترین اخلاق والے تھے، ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہم محبوب بن جائیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں. اسلام اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے
برے اخلاق سے منع کرتا ہے۔ اچھے اخلاق کے ذریعے سے انسان اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، بندوں کے بھی قریب ہوتا ہے۔ برے اخلاق کی وجہ سے انسان اللہ سے بھی دور ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی ناکام ہوتا ہے، اور دنیا میں بھی لوگوں سے دور ہو کر لوگ اس سے دور ہوتے ہیں اور وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ انسان کی کامیابی میں چاہے وہ آخرت کی ہو یا دنیا کی ہو، اچھے اخلاق کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ چاہے آپ تجارت کا میدان دیکھیں یا کوئی بھی میدان دیکھیں، اچھے اخلاق کو وہ لوگ اپنا رہے ہیں، اور مسلمان آج اپنی دین سے دوری کی وجہ سے بد اخلاق قرار دے کر لوگ اس سے دور ہو رہے ہیں، بلکہ خود ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے، بلکہ باپ اپنی اولاد سے، بھائی اپنے بھائی سے، دوست اپنے دوست سے دور ہو رہا ہے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے حال پر غور کریں اور اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم کو اعلیٰ اخلاق عطا فرمائیں اور ہم کو بہتر انسان بننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی کمزوریوں کو اس کا تدارک کر کے ہم کو بہتر انسان بننے کی توفیق عطا فرما، ہم کو توحید والا بننے کی توفیق دے، اور اتباع سنت کی کمال درجے میں سنتوں کی پیروی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ جتنے مسلمان دنیا میں جس حال میں بھی ہیں، پریشان ہیں، اے اللہ ان تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مسلم حکام کو مسلمانوں کی اعانت کی توفیق عطا فرما، ان کی حفاظت فرما، انہیں نیک فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ملک کو بھی امن و امان سے بھر دے۔ ہر مسلمان کی چاہے دنیا کے کسی بھی حصے میں وہ رہتا ہو، جان و مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واکبر۔